قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم هبط به حتى بلغ موسى عليه السلام فاحتبسه موسى عليه السلام فقال يا محمد ماذا أهد إليك ربك؟ قال أهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ معراج کی وہ حدیث مبارک بیان فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی کر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا اور آپ سے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا حکم فرمایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میری امت کو ایک دن رات یعنی 24 گھنٹے میں 50 نمازوں کا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور ان امتک لا تستطیع ذلک، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ 50 نمازیں ادا کرے. فرجع، آپ واپس جائیں. فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اور آپ کی امت میں تخفیف فرما دیں. فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَعَلَى بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ. فقال وهو في مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا. گویا حضور جبریل سے مشورہ لینا چاہتے تھے کہ کیا میں اللہ سے درخواست کروں یا نہ کروں. تو جبریل علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو درخواست کریں. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی درگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد درخواست کی کہ یا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. یا اللہ مہربانی فرما کہ اس حکم میں رعایت فرمائیں، میری امت 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. ووضع عنه 10 صلوات، اللہ پاک نے 10 نمازیں معاف فرما دی، باقی 40 رہ گئی. ثم رجع إلى موسى عليه السلام فاحتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. موسیٰ علیہ السلام بار بار عرض کرتے رہے اور اللہ کے نبی بھی بار بار اللہ سے درخواست کرتے رہے کہ حتیٰ کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے. ثم اعتبزه موسى عند الخمس فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فذوقوا وتركوه فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا فارجع فليخفف عنك ربك. اب جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا. انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لقد راودت بنی اسرائیل. اب اس سے مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، وہ حدیث مبارک کا کوئی ایک لفظ مل جائے یا قرآن مقدس کا کوئی ایک لفظ مبارک مل جائے تو اس سے اپنے باطل دعوے کی تصدیق کے لیے پھر خود کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا
کہ حضور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تھے، کیونکہ وہ حضور کی امت کو کیسے جانتے تھے؟ تو جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو مانا حضرت موسیٰ کو علم غیب تھا، اور اگر حضرت موسیٰ کو علم غیب تھا تو پھر حضور کا شان تو ان سے بھی زیادہ ہے، تو حضور بھی عالم الغیب ہو گئے۔ تو یہ سارے سغرے کبرے لوگ خود بناتے ہیں، خود ملاتے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہاں روایت میں صاف واضح آ گئی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لقد راودت بنی اسرائیل قومی علی ادنی من ھذا، کہ میں نے بار بار کوشش کی اپنی قوم کو اس سے بھی کم پہ، یہ تو 5 نمازیں ہیں، میں تو 3 نمازوں کے لیے زور لگایا، لیکن وہ 3 نمازیں بھی نہ پڑھ سکے۔ اور آپ کی امت جو ہے فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا، اور آپ کی امت جو آئے گی وہ تو بعد میں آنے والی ہے، تو جو لوگ بعد میں آئیں گے پہلے سے زیادہ کمزور ہوں گے، وہ تو اعتبار بدن کے بھی کمزور، عقل کے بھی کمزور، دماغ کے بھی کمزور، نظر کے بھی کمزور، سماع کے بھی کمزور، حضور وہ کہاں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ فرجع الیک فخفف عنک ربک، آپ دوبارہ مانگیں معافی۔ کل ذلک یلتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل لیشیر علیہ ولا یکرہ ذلک جبریل فرفعہ عند الخامسہ۔ اب 5 نمازیں جب رہ گئیں، حضور پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر جبریل کی طرف دیکھا، گویا حضور جبریل سے مشورہ لے رہے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وزیر ہیں، 2 آسمانوں میں اور 2 زمینوں میں۔ وزیرایا فی السماء جبرائیل و میکائیل وزیرایا فی الارض ابی بکر و عمر۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں زمین پر میرے مشیر، میرے وزیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں، اور آسمانوں میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا، حضور پاک فرماتے کہ ابو بکر اور عمر جس بات پہ متفق ہو جائیں پھر مجھے اور کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، یعنی اگر ان دونوں کی رائے ایک ہو جائے تو بس مجھے وہ مسئلہ قبول ہے۔ اسی لیے حضور نے حکم دیا فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اگر اقتدا کرنی ہے تو ابی بکر و عمر کی اقتدا کرو۔ وَإِلَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ، تو حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا، حضرت جبریل نے بھی عرض کیا کہ حضور عرض کریں، پھر آپ نے عرض کیا کہ یا رب ان امتی ضعفاء، یا اللہ میری امت تو کمزور ہے، ضعفاء اجسادهم وقلوبهم واسماعهم وابصارهم وابدانهم فخفف عنا، کہ یا اللہ میری امت بہت کمزور ہے، ہر لحاظ سے کمزور ہے، قوت سامعہ، باصرہ، بدن، جسد، مہربانی کریں اور رعایت کریں۔ فقال الجبار تبارک وتعالی یا محمد، قال لبیک وسعدیک، قال انه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في الكتاب، فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في الكتاب وهي 5 عليك۔ اب جب حضور نے درخواست کی تو اللہ نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے عرض کیا لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں میرے رب۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ بات یاد رکھیں کہ میرے فیصلے کبھی نہیں بدلا کرتے، لا یبدل القول لدی، جو ہم حکم کر دیتے ہیں پھر اس میں تبدیلی کبھی نہیں ہوتی۔ اور ہم نے لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی ہے کہ آپ کی امت پہ 50 نمازیں فرض ہیں، لیکن کل حسنۃ بعشر امثالها، اب ایک نیکی جو ہے اس کا 10 بھی لیں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تو اب آپ کی امت جو ہے نمازیں تو 5 پڑھے گی لیکن لکھی 50 جائیں، تو لہٰذا وہ میرا فیصلہ 50 والا بھی برقرار اور آپ کی امت میں رعایت بھی برقرار، کہ اب امت جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھتی ہے لیکن اللہ کے ہاں 50 لکھی جاتی ہے۔
اور اگر اللہ تبارک و تعالی مسجد الحرام میں نماز نصیب فرماتے تو ایک نماز کا 1,00,000 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے گویا 5 نمازیں بھی ادا کی تو 5,00,000 گنا ثواب ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت اوسع ہے۔ فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشرا صالحا قال موسى ولقد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوا فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا قال رسول الله يا موسى قد والله استحييت من ربي عز وجل مما اختلف إليه قال فأهبط بسم الله۔ اب جب حضور آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بڑی رعایت کر دی ہے کہ میری امت 5 پڑھے گی لیکن لکھی 50 جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی امت پہ بڑا زور لگایا، میری امت تو 3 نمازیں نہیں پڑھتی تھی اور آپ کی امت 5 کہاں پڑھے گی؟ تو آپ نے مہربانی کر کے اور تخفیف مانگے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اور بھی رعایت فرمائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قد واللہ استحییت من ربی عز وجل کہ میرے بار بار درخواست کرنے سے اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ سے پھر درخواست کروں۔ میں نے ایک دفعہ درخواست کی، پھر درخواست کی، پھر درخواست کی، تو اللہ کی عظمت و جلال کا تقاضا یہ ہے اور میرے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اب میں درخواست نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو مومن ہے، ایمان والا ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول پہ ایمان کامل ہے، اس کے لیے 5 نمازیں پڑھنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ نماز اس کے لیے باعث راحت ہے۔ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو فرما دیا ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال وقت نہیں ہوا اذان کہو ہمیں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھیں ہمیں آرام ملے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کے لیے تو نماز جو ہے وہ راحت قلب ہے، مومن کے لیے نماز جو ہے وہ اطمینان قلب ہے، مومن کے لیے نماز جو ہے وہ معراج ہے، مومن کے لیے نماز جو ہے وہ صلۃ بین العبد و بین الرب ہے، مومن کے لیے نماز جو ہے اس کے ذہنی اور قلبی اور تمام نظام بدن کا علاج ہے۔ لیکن جو منافق ہیں ان پہ نماز بڑی بھاری ہوتی ہے، ان کو نماز ادا کرنا ایسا مشکل ہو جاتا ہے جیسے کوئی پہاڑ آ گیا۔ اس لیے اللہ نے منافق اور مومن کی نشانی یہی بیان فرمائی ہے کہ منافقین جب نماز پڑھتے ہیں یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، ایسے آئیں گے مر مر کے اور یار چلو نماز پڑھیں، اور نماز کا پھر وقت ہو گیا، چلو اٹھو بھائی نماز پڑھیں، اور کبھی ڈر سے پڑھیں گے، کبھی بھی پولیس نہ پکڑ لے، کبھی کوئی شکایت نہ کر دے، اس لیے وہ نماز کو گویا بوجھ سمجھتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اگر مومن ہے تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کی تو ہر وقت دل جو ہے وہ قلبہ معلق بالمساجد، حضور نے فرمایا کہ مومن کا دل جو ہے مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے، ایک نماز پڑھ کے جائے گا دوسری نماز کے لیے طبیعت میں تقاضا۔ اور اللہ نے بھی اپنے بندوں پہ اتنی رعایت کی ہے کہ جیسے اب آپ نے مغرب کی نماز الحمدللہ پڑھ لی اور عشاء کی نماز کی انتظار میں ہیں، تو اللہ ملائکہ کو فرماتے ہیں کہ لکھ دو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ میاں وہ تو بیٹھا ہوا ہے، فرمایا انتظار نماز میں ہے تو گویا نماز میں ہے۔ تو یہ ہمارا بیٹھنا جو ہے یہ بھی گویا کہ نماز کے اندر، اسی لیے اب آپ اندازہ فرمائیں کہ نماز کا کتنا بڑی عظمت ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی اسی مسجد میں کوئی بات نہ کرے، بیٹھ جائے، اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے یا خاموش بیٹھا رہے، اور جب سورج نکلے اور تھوڑا اونچا ہو جائے
کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لے تو پورے عمرہ ایک کامل کا اللہ ثواب عطا فرما دے. یعنی 2 رکعت نماز پڑھے اور عمرے کا ثواب لے کے گھر چلے جائے. اس لیے نماز جو ہے بڑی عظیم نعمت ہے. اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا، اور کسی پیغمبر نے حضور کو یہ مشورہ کیوں نہیں دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے پیغمبر ہیں جن کی حضور سے ملاقات ہوئی، آسمانوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اور کسی پیغمبر نے مسئلہ نہیں پوچھا اور نہ مشورہ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے زمانے کے قریب ترین پیغمبر جو ہیں وہ 2 ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. اور شریعت کامل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہے، کیونکہ کتاب کامل جو تھی تورات وہ موسیٰ علیہ السلام. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا تو انہوں نے اپنی قوم کو جا کے کیا کہا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اترا ہے. تو انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے، عیسیٰ کا نام نہیں لیا. وجہ یہ تھی کہ کتاب کامل اور شریعت کامل جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. بہت سارے احکام جو ہیں انجیل میں وہ تورات والے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گویا احکام میں تورات سے عمل پیرا تھے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت کو یہی منظور تھا کہ جس پیغمبر کا زمانہ حضور کی امت کے قریب ہے وہی مشورہ ہے. اور بعض علماء نے ایک لطیفہ علمی لکھا ہے، بہرحال یہ ان کی ایک رائے ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اگر وہ حق ہے تو الحمدللہ. انہوں نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار حضور کو بھیجا. وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، کیونکہ کوہ طور پہ جب آپ تھے اور آپ نے درخواست کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے دیدار بھی کرا دے، اللہ مجھے کلام سے شرف بخشا ہے، زیارت بھی کروا. اللہ نے فرمایا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ اس پہاڑ کو ذرا دیکھیں غور کر کے، اگر وہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر جائے تو پھر ہو سکتا ہے تم بھی کر لو. لیکن جب پہاڑ پہ تجلی پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے ہوش ہو گیا. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا. تو اب موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں خدا کو تو نہ دیکھ سکا، لیکن جو آنکھیں اللہ کو دیکھ رہی ہیں میں ان کو تو بار بار دیکھتا رہوں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ارجع الی ربک واسألہ التخفیف، ارجع الی ربک واسألہ التخفیف. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ سب بھائی ہیں، تو ہر بھائی کو دوسرے بھائی کی امت کی تکلیف کا احساس. حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر حضور کی امت نے نمازوں میں کوتاہی کی تو بہت بڑی سزا ہے. اس لیے انہوں نے بار بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے اتنی رعایت فرما دی، اللہ نے اتنا کرم فرما دیا کہ آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے ہاں 50 لکھی جاتی. اچھا بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا باطل فرقے اور گمراہ فرقے اور ضال فرقے، وہ بھی اللہ کے قرآن اور حدیث کو توڑ موڑ کے اپنے اوپر منطبق کرتے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ، جس نے دعوی نبوت کیا
تو اس نے اعلان کیا اپنی جماعت کو کہ میں ایک کتاب لکھوں گا جس کے 50 جلدیں ہوں گی، اور تمام لوگ جو ہیں اپنی کتاب بک کرائیں اور پیسے پیشگی جمع کرا لیں، کیونکہ جو سرکاری نبی ہوتے ہیں ان کی نظر تو پیسے پہ ہوتی ہے، جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر اللہ پر ہے، بس ایمان لے آؤ۔ تو ان کو دولت دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم جبل صفا جو ہے اس کو سونے کا پہاڑ بنا دیں، اور ہم حکم دے دیں کہ وہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتا رہے۔ حضرت نے فرمایا کہ الفقر فخری، یا اللہ مجھے تو فقر پسند ہے، ایک دفعہ تیری کھانا مل جائے تو تیرا شکر کروں، اور ایک دفعہ نہ ملے تو صبر کروں، مجھے دنیا کی اور دنیا کی لذات کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اب جناب اس مرزا قادیانی علیہ ما علیہ نے 50 جلدیں کتاب لکھنے کا اعلان کر دیا، اور لوگوں نے دھڑا دھڑ پیسے جمع کرانے شروع کیے، کیونکہ باطل مذہب تو پیسوں سے چلتا ہے، پیسہ نہ ہو مذہب ختم، پیسہ چلے گا مذہب چلے گا، پیسہ ختم مذہب بھی ختم۔ اسی لیے ان لوگوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ ان کی جماعت کا ہر فرد جو ہے وہ 10واں حصہ جو ہے اپنی جماعت کو دیتا ہے، تاکہ جماعت کا مرکز جو ہے وہ دولت کے اعتبار سے مضبوط رہے اور پیسے کے اعتبار سے مضبوط رہے اور باطل کی اشاعت کر سکے۔ تو اب مرزا مل نے کتابیں لکھی 5 جلدیں، اور وعدہ کیا تھا 50 جلدوں کا، اور پیسے نبی صاحب کھا گئے 50 جلدوں کے۔ نبی بھی ایسا ہونا، جس کی امت ایسی ہے تو نبی بھی ایسا دیانتدار کہ 50 کتابوں کے پیسے لے کے حضرت ہضم کر گئے بغیر ڈکار لیے، اور کتابیں لکھی 5 جلد۔ اب لوگوں نے اعتراض شروع کیا کہ یار یہ کیسا نبی ہے، 50 جلدوں کا وعدہ کرتا ہے اور لکھتا 5 ہے، تو اب مخالف تو ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ انہوں نے مرزا کو خط لکھے کہ جناب علی، آپ نے تو 50 جلدوں کا وعدہ کیا تھا اور ہم نے پیسے بھی 50 جلدوں کے جمع کرائے، لیکن کتابیں آپ نے 5 لکھی ہیں۔ تو مرزا صاحب نے جواب دیا کہ بابا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، اللہ نے بھی 50 نباتیں فرض کی، تو اللہ نے حکم دے دیا کہ 5 پڑھو، میں 50 لکھوں گا، تو لہٰذا میں نے بھی اسی پہ عمل کر لیا، 5 جلدیں لکھی، آپ انہیں کو 50 سمجھ لو۔ جیسے 5 نمازیں 50 ہو جاتی ہیں تو میری 5 جلدیں ہیں یا 50 جلدیں ہو جائیں گی، تو بس تم اسی پر عمل کر لو، تو گویا تم نے حدیث پہ عمل کر لیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو باطل لوگ جو ہیں وہ اس طرح حدیثوں کو توڑتے ہیں، وہ اس طرح حدیثوں کی تعویلات کرتے ہیں، وہ احادیث مبارک کے معانی میں ایسی تحریف کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھو نا، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت مجسم رحمت للعالمین رسول رب العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ، آپ پہاڑ پہ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ہے اور حضرت عمر ہے اور حضرت عثمان ہے۔ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑ میں ایسے زلزلہ آیا تو حضور نے اپنے پاؤں مبارک سے پہاڑ کو ایسے مارا اور فرمایا اثبت، ٹھہر جاؤ، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر کوئی نہیں کھڑا ہے مگر ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ سیدنا ابی بکر صدیق اور حضرت عمر حضرت عثمان شہید۔ میں ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان ہے، تو پہاڑ جو تھا وہ ٹھہر گیا۔ تو یہ معجزہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہماری برادری نے بتایا اس سے کیا مسئلہ سمجھا ہے، انہوں نے کہا وہابی نہیں مانتے جناب، حضور کے لیے تو پہاڑ بھی دھمال کھیلتے تھے، ہم کیوں نہ دھمال کھیلیں۔ دیکھو کیسا مسئلہ سمجھا انہوں نے کہا جب حضور پہاڑ پہ کھڑے ہوتے پہاڑ دھمال کھیلتے تھے۔
تو انہوں نے جناب یہ مسئلہ نکال لیا، لہذا وہ کہتے ہیں جی قوالی میں جو ہم دھمال کھیلتے ہیں نا، اور ہمیں جو وجد آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہوش بھی نہیں ہوتا اور بالکل ہم اپنے عقل و خیرت سے باہر نکل جاتے ہیں، تو یہ وہی وجہ ہے کہ جس کو دیکھ کے پہاڑوں کو وجد آ جائے تو ہمیں کیوں نہ آئے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے کہے ہمیں نبی کے اتباع کی حکم دی ہے یا پہاڑ کے اتباع کی؟ نہیں، اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ کس کی اتباع کرو، پہاڑ کی یا نبی کی؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مت ہلو۔ نبی نے تو دھمال کھیلنے والے کے منہ پہ جوتا مار دیا۔ تو تم نبی کی اتباع کرو گے، پہاڑ کی اتباع کرو گے؟ ہم تو محمد مدنی کے حضور نے پاؤں مارا ہے، جوتا مارا ہے، اور فرمایا اس وقت ٹھہر جاؤ، مت حرکت کرو۔ تو ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں تو نماز میں بھی حکم ہے کہ مت حرکت کرو۔ سجدے کی جگہ پہ تیری نظر ہو اور تیرے بدن پہ خشوع ہو۔ ایک آدمی نے ایسے داڑھی میں خارج کی، حضور نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو ہاتھ بھی نہیں اٹھے۔ ایک کھیل رہا ہے نماز میں داڑھی کے ساتھ، اور آج کل تو ماشاء اللہ جناب نماز میں موبائل سے کھیلتے ہیں، گھڑی سے کھیلتے ہیں، اور رومال بناتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ اس کے پھول نکالتے رہتے ہیں، اس میں فرق نہ پڑ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 14ویں صدی کے مجتہد اور 14ویں صدی کے حدیث سمجھنے والے ہم نے آج تک نہیں دیکھے۔ یہ کوئی نئی قوم ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسائل بنائے نہیں جاتے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک قرآن کی آیت ہے، جو ترجمہ اس کا حضرت ابن عباس اور صحابہ نے سمجھا ہے، بس اس پہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہے محمد رسول اللہ، اور میرے مدنی نے پڑھا ہے اللہ سے، پھر اس ترجمے میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ لاکھ تم عقل دوڑاتے پھرو اور لاکھ تم ضرب تقسیم کرتے پھرو، نبی کو قرآن کس نے پڑھایا ہے؟ اللہ نے پڑھایا ہے۔ اور صحابہ کو قرآن کس نے پڑھایا؟ محمد الرسول اللہ نے۔ تو ان کی تفسیر غلط ہوگی، ہماری ٹھیک ہوگی، یہ عقل کی بات۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ عادت ہوتی ہے باطل فرقوں کی کہ وہ موقع دیکھنے کے بعد مسائل بناتے ہیں خدا کے بندے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، ایک وہ کیفیات ہیں جو اللہ کے اولیاء کی ہیں کہ مثلا قرآن پڑھ رہے تھے اور ایک کیفیت ان پہ طاری ہو گئی، تو وہ کیفیت جو ہے وہ یہ نہیں کہتے لوگوں کو کہ تم ایسا کیا کرو۔ جیسے حضرت اکرمہ جب قرآن پڑھنا شروع کرتے نا، چند آیتیں پڑھتے اور کہتے ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی اکرمہ، یہ تیرے رب کا کلام ہے، تو اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اور بے ہوش ہو جاتے۔ یہ خاص کیفیات ہیں جو اللہ کے اولیاء اللہ پہ طاری ہوتی ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو تم دین بنا لو اور دھمال نکالو اور قوالیاں نکالو اور جناب رقص کرو اور جناب مزاروں پہ کھڑے ہو کے بھنگڑے ڈالو۔ یہ کیا؟ خدا کا خوف کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ آپ نے دیکھا نہیں مزاروں پہ کیا حال ہوتا ہے؟ چمٹے لوہے کے ہاتھ میں ہیں جناب، گلے میں کنٹھے ہیں، لوہے کی زنجیریں ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، اور 2 گیلن بھنگ پی ہوئی ہے، اور جناب دھمالیں ہو رہی ہیں۔ کیا جی اللہ کو مل گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، نہ نماز ہے، نہ وضو ہے، نہ روزہ ہے، نہ حلال ہے، نہ حرام ہے، چرس کا دھواں ہے، بھنگ کے پیالے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، کالے کپڑے ہیں، اندر کالا باہر کالا، دھمالیں ڈال رہے، یہ دین ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ ہمارے بزرگ ہیں تو وہ فرماتے تھے وکیل صاحب، اگر یہی ملنگ شلنگ حضرت علی کی جماعت ہے تو قیامت والے دن ہوگا نمونہ جب علی ان کو لے کے کھڑے ہوں گے کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ تو داڑھی والے، قرآن والے، نماز والے، تقوی والے، پرہیزگاری والے، اور حضرت علی کے ساتھ یہ سارے ملنگ کھڑے ہو جائیں۔
تو کیا نظارہ ہوگا وہاں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ان سے حضرت علی بھی بری ہے، اہل بیت بھی بری ہے، ان سے اصحاب نبی بھی بری ہیں، اولاد نبی بھی بری ہے. یہ تو گھڑے ہوئے مذہب ہیں، گھڑنتو ہیں، جن کا نہ اصل ہے، نہ نسل ہے، نہ بنیاد ہے، نہ دلیل ہے، نہ حجت ہے، نہ کتاب ہے. یہ تو لوگوں نے خود گھڑ لی. بڑا نشہ بھی کوئی مذہب ہوتا ہے یار. نہ کوئی مذہب ہے چرس پینا، کوئی مذہب ہے گلے میں کنٹھے ڈالنا، کوئی مذہب ہے کہ زنجیریں لے کے خود کو مارنا، کوئی مذہب ہے کہ چاقو لے کے سر پہ مارو اور خون نکلے اور جناب خوش ہو جاؤ کہ مرتبے بلند ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. کوئی ہمارے دشمن نہیں ہے، ہمیں تو دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور دعا کریں. اور اکثر بات یہ ہے سچی کہ جاہل بیچارے جو ہے وہ تو دھوکے میں ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کو تو گمراہ کرنے والے ہمارے مولوی ہوتے ہیں، ہمارے تقریریں کرنے والے، مجلس سے پڑھنے والے، مجلس سے سنانے والے، مرثیہ سنانے والے، رونے والے، رلانے والے. وہ بیچارے جاہل غریب کدھر جائیں؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جناب فرماتے ہیں فضل رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام واللہ استعیذ من ربی عز وجل. اب بسم اللہ، انہوں نے کہا اچھا حضور فرم اب اللہ کا نام لے کے آپ اسے. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام هكذا ساق البخاری في کتاب التوحید. اب اس روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ بیدار ہوئے تو کوئی آپ مسجد میں کھڑے ہیں. ورواه في صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اسماعیل بن ابی اویس النخعی ابی بکر عبد الحمید بن سلیمان بن بلال. ورواه مسلم عن هارون بن سعید عن ابن وهب عن سلیمان قال زاد الاکثر وقدم اخر. یعنی کچھ تقدیم تاخیر ہے، کچھ زیادتی ہے، کچھ کمی ہے. فهو كما قال مسلم بن شریک بن عبد الله بن ابی نمر اذ ضرب في هذا الحديث صاحبه. اس کو اضطراب ہے اور اس کا حافظہ بھی آخر میں ٹھیک نہیں تھا. ولم يثبتكما زیادتی بیانو انشاءاللہ بالاحادیث الاخر. ومنهم من يجعل هذا مناما. بعض لوگ کہتے ہیں یہ سارا واقعہ جو ابھی ہم نے پڑھا یہ نیند کا ہے، لیکن توطئة بما وقع بعد ذلك واللہ اعلم. یعنی اللہ نے پہلے خواب بھی دکھایا اور پھر جسمانی طور پر بھی کرایا. وقد قال الحافظ ابو بکر البیہقی في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل يعني قوله تبارك وتعالى. حافظ ابو بکر بیہقی ہیں اور ایک زیادتی بھی ذکر کی ہے اس روایت میں کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی رؤیت فرمائی. اور یاد رکھو کہ قیامت میں تو اللہ تمام مومنوں کو رؤیت نصیب کریں گے. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا ایک دن بیٹھے تھے اور 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا. حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شبہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور 14ویں کے چاند میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامت ولا تضامون فی رؤیتہ. آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم اپنے اللہ کا دیدار کرو گے اور کوئی شک بھی نہیں ہوگا، تمہارا حقیقی دیدار ہوگا. لیکن فرمایا میں نے استطعتم کوشش کرو کہ 2 نمازیں تمہاری ہر حال میں جماعت سے نہ رہیں. کون سی نماز؟ فرمایا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. اور آپ نے یہ آیت مبارک پڑھی کہ فجر کی نماز اور مغرب کی. کیوں؟ کہ جب صبح ہو تو بندہ نماز میں ہو اور جب شام ہو تو بندہ نماز میں ہو. تو گویا ہر حال میں اللہ کے آگے سجدہ رہے. اور جو ان پہ پابندی کرے گا وہ باقی نمازوں پہ بھی پابندی کرے گا. تو اس لیے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرب نصیب فرمایا. ثم دنا الجبار رب العزہ. اللہ پاک اتنے قریب ہو گئے فکان قاب قوسین او ادنا. لیکن یاد رکھو یہ آیت جبریل علیہ السلام کے لیے ہے.
قال وقول عائشة وابن مسعود وابي هريرة في أمر هذه الآية على رؤية جبريل کہ یہ جو ہے نا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ جبریل علیہ السلام کا واقعہ ہے جب حضور نے جبریل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة والحق فإن أبا ذر قال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربك، حضرت ابو ذر نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کا بھی دیدار کیا ہے؟ قال نور انا ارى، حضور نے فرمایا ابا ذر اللہ کی ذات تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تو ایسے نور ہے کہ اگر حجاب بھی ہٹا دیں تو دنیا جل جائے۔ وفی روایت رأیت نورا، اور ایک روایت میں حضور نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا لیکن نور دیکھا۔ اخرجہ مسلم قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ جب حضور نے جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو حضور بے ہوش ہو گئے، فخر مغشیا، حضور گر گئے زمین سے، تو جبریل نے فوراً شکل بدلی اور حضور کے قریب آیا اور کہا انت رسول اللہ وانا جبرائیل، محمد مصطفیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں، آپ نہ گھبرائیں۔ تو وہ حضور کے قریب آیا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، انما هو جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة ام المؤمنين وابن مسعود رضوان الله عليهم، وكذلك هو في صحيح مسلم النبي هريرة لا يعرف لهم مخالف من الصحابة لتفسير هذه الآية بهذا۔ اور مفسر فرماتا ہے کہ صحیحین میں بی بی عائشہ، عبداللہ ابن مسعود، اسی طرح حضرت ابی ہریرہ فرماتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے ثم دنا فتدلى، اس سے مراد جبریل ہیں اور اس میں کوئی صحابی مخالف نہیں، سب کے سب اسی تفسیر پہ متفق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی دین کے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے وہ پاکستان سے عمرے پہ آئی ہے، تو کیا وہ عمرے کے دوران میں مکے مدینے میں اگر دوائی استعمال کر کے حیض کو روک لے تاکہ ان دنوں میں پاک رہے اور عبادت کر سکے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ حیض نہ آئے عورت پاک ہے، وہ قدرت سے نہیں آیا، وہ دوا کھا کے نہیں آیا، وہ کسی حال میں منع ہے کہ حیض نہ آئے۔ اگر حیض رک جائے چاہے دوا سے بھی روکا جائے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اگر دوائی کھانے کے بعد بھی نشان لگا ہے تو دیکھ لے، اگر تو حیض نہیں رکا تو بس مسجد سے رک جائے، اگر معمولی سا نشان لگا پھر بند ہو گیا، صاف ہو گیا، تو پھر غسل کر کے مسجد میں آئے، نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے۔ بعض اوقات گرمی کا اثر ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ملک سے دوسرے ملک میں تبدیل ہونے کا اثر ہوتا ہے، بعض اوقات سفر کا اثر ہوتا ہے۔ میرے استاد حضرت غلام قادر صاحب جموں کشمیر میں بیمار ہیں، اللہ ان کی شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ تمام بیماروں پہ رحم فرمائے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے نہیں کہا ہے، سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما، اور ہمارے گھر والوں کی دعا صحت کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کیا مجھے نہیں سمجھ آیا، کیا پان کھانا جناب مکروہ ہے؟ کہتے ہیں جی کہ انسان اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے ورنہ میری پسند پہ کرے گا؟ ہر کوئی اپنی پسند پہ کرتا ہے، بے وقوف آدمی۔
ہم یہاں حرم کے کا سگالا لگا رہے ہیں، آپ نے اگر کمپنی سے کوئی کنٹریکٹ کیا ہے کہ آپ اس کے سگالا لگائیں گے تو اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہ میرا کمپنی سے تعلق، نہ کمپنی والوں سے تعلق، میں تو ان کے نام بھی نہیں جانتا وہ کون ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، جو عہد کیا ہے ان کو دینا چاہیے، اور جو تم نے عہد میں کام کا وعدہ لکھا ہے تمہیں پورا کرنا چاہیے۔ باقی تم جانو، کمپنیاں جانے، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام ہائرہ رکھا۔ ہائرہ کیا بلا ہوتی ہے؟ ابو ہریرہ ہوگا یار۔ اب یہ تو حال ہے مسلمانوں کا، ان کو صحابی کا نام لکھنا نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ۔ بلی کا باپ کہنا کو بری بات ہے۔ لوگ تو بلیوں کے نام پہ $1,000,000 کی جائیدادیں بک کرا رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کیونکہ آپ کو بلیوں سے محبت تھی تو ان کو حضور نے یہ لقب دیا۔ جو لقب رکھتے ہیں وہ بلیوں کو نہیں دیکھتے، وہ حضور کے دیے ہوئے لقب کو دیکھتے۔ اگر تمہارا دماغ میں جہالت ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت مبارک جو ہے وہ ابو الحسن ہے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کنیت ہوتی ہے بڑے بیٹے سے، اور حضرت علی پاک کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ حضرت حسن ہے رضی اللہ عنہ، تو اس لیے آپ کی کنیت تھی ابو الحسن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن حضور ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے اور سر مبارک مٹی پہ تھا اور بدن مبارک بھی مٹی پہ تھا، تو آپ کے بالوں میں بھی مٹی تھی اور بدن پہ بھی مٹی تھی، تو میرے پاک محبوب محمد مصطفیٰ آئے تو انہوں نے مٹی بھی جھاڑی اور فرمایا کم یا ابی تراب، کم یا ابی تراب، وہ مٹی کے باپ اٹھو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آج کے بعد مجھے اسی کنیت سے پکارو جو محمد مصطفیٰ نے رکھی۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کی کنیت بدل ڈالی اور اپنے آپ کو ابی تراب کہلایا۔ اسی طرح ایک صحابی تھے حضور کے، ان کا نام حضرت حذیفہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو نیند بڑی آتی تھی، تو ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے اور حضور جگا رہے ہیں، وہ اٹھتا نہیں بیچارہ۔ بعض لوگوں کی نیند بڑی ثقیل ہوتی ہے کہ بڑی شدید نیند ہوتی ہے، تو حضرت آقا انعامدار بار بار اٹھائیں اور وہ بار بار پڑھتے کم یا نعمان، کم یا نعمان، اور نیند کے باپ اٹھو، تو ان کی کنیت ہو گئی۔ اللہ کے بندے، تو اگر تم نہیں رکھا تھا خدا کا خوف کریں، عقل کی بات۔ اب دیکھیں نا، مثلا میرا نام ہے جو کاغذوں میں، میرے سرٹیفکیٹوں میں اور میری سندات میں اور میری جائیداد میں اور میری زمینوں میں، اور میرا نام پورا محمد مکی ہے۔ جب یہاں نیشنلٹی کا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا جی ایک نام رکھیں، یہ لمبے چوڑے نام آپ کے ملکوں میں جو ہیں ہم تو نہیں رکھ سکتے، تو کمپیوٹر قبول ہی نہیں کرتا، چھوٹا سا کھانا ہے اور اتنے لمبے چوڑے نام کہاں لکھیں ہم؟ ایک نام چنیں، یا مکی کہلاؤ یا محمد کہلاؤ۔ میں نے کہا میں حضور کا نام نہیں چھوڑ سکتا، مکی چھوڑ دو، حالانکہ مجھے محمد کے نام سے تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اس لیے بعد جب ہم جاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ محمد، خیر محمد کون ہے بھائی؟ کیونکہ وہ میرا نام تو ساری دنیا کے سامنے مکی کے نام سے ہے، لیکن میں نے کہا بھی حضور کا نام ہے، میں وہ نہیں چھوڑتا۔ وہ آپ رہے ہیں، کوئی جانتا ہے جانے نہیں جانتا ہے، نہ جانے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم محمد کا نام کیوں کاٹتے ہیں صلی اللہ علیہ؟ میں نے کہا میرا نام مکی تو کاٹ دو، لیکن لکھو محمد، خیر محمد۔ خیر محمد میرے والد کا نام۔ اچھا، والد کے نام میں بھی پورا نہیں، خیر والد سے ہے، محمد دادے سے ہے، تو عرب میں 4 نام لکھتے ہیں نا، دادے تک لکھتے ہیں، اپنا، باپ کا، دادے کا اور لقب، تو اچھی بات ہے تاکہ غلطی نہیں ہوتی، تو مغالطہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بہرحال آپ کو ایک اچھی کنیت آپ نے رکھی تھی بیٹے کی، بڑی اچھی بات تھی۔ نماز اللہ اکبر کے ساتھ اعوذ باللہ کہنا چاہیے، پہلی دفعہ تو کہیں گے نا، جب اللہ اکبر اعوذ باللہ تو کہیں گے نا، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، دوبارہ نہیں پڑھیں گے، دوبارہ بسم اللہ۔
الحمدللہ سے پہلے پہلے اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑنے کے بعد کینچی سے بال کاٹیں جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بال بڑے ہوں اور چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ اگر بال اتنے ہیں جو کینچی میں آ ہی نہیں رہے تو پھر اس طرح پھروانا ہوگا۔ میری بیوی کراچی سے جب روانہ ہوئی تو ایام حیض تھے، احرام نہیں باندھا، اس نے غلطی کی۔ اب جب پاک ہو جائیں تو وہ عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ عورت اگر حالت حیض میں بھی ہو غسل کر لے، نماز نہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک نیت کر کے آ جائے اور جب پاک ہو جائے عمرہ پورا کرے۔ بہرحال آپ جہاز میں سوار ہوئے، احرام باندھ لیا، جہاز خراب ہو گیا اور آپ ہوٹل چلے گئے اور آپ نے اگر احرام کی چادریں کھول کے پاکستانی اپنے کپڑے پہن لیے، دم پڑ گئی۔ احرام یہ نہیں ہوتا مذاق، جب چاہو باندھ لو جب چاہو کھول لو، کہ بچوں کا کھیل ہے، تو آپ کو ایک دم دینی ہوگی۔ آپ نے احرام کی حالت میں گویا کپڑے پہنے۔ میں نے اپنی بھتیجی کو 2 دفعہ دودھ پلایا ہے، متواتر پلایا ہے، لیکن بچی نے الٹی کر دی۔ بہرحال جب پلایا ہے تو رضا ثابت ہو گئی، کیونکہ ہم کس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کتنا اندر گیا تھا اور کتنا نہیں گیا۔ الٹی میں سارا نکل آیا ہے، کچھ اندر رہ گیا۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں کچھ مشتبہ امور ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس میں شبہ پڑ جائے اس سے بھی بچ جاؤ۔ تو اب ایک حلال حرام کا مسئلہ ہے، تو اس لیے بہرحال آپ سمجھیں گے آپ نے دودھ پلایا ہے اور آپ کی بچی ہے۔ ہمارے محلے میں نعت خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی کا تو کوئی حرج نہیں، نعت پڑھنا جائز ہے، حضور کی نعت پڑھیں، قصیدہ پڑھیں، لیکن ساز باز نہ ہو ساتھ۔ یہ جو آج کا رواج ہے نا، گانے اور تمبورے اور اس پہ نعتیں پڑھتے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے اور گناہ ہے، کیونکہ یہ آلات جو ہیں یہ مزامیر شیطان ہیں، تو شیطانی آلات میں نعت پڑھی جائے محمد الرسول اللہ۔ ہاں، اس کے بغیر آپ نعت پڑھیں، قصیدہ پڑھیں، لیکن اس نعت میں کوئی شرکیہ لفظ بھی نہ ہو۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ چند بچیاں حضور کی خوشی میں وہ گھر میں بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی، تو ایک بچی نے محبت میں یہ بھی کہا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے مدنی تو ایسے ہیں کہ کل کے حالات بھی جانتے ہو۔ تو پھر میں ہم نے بولا کیا کہہ رہی ہو؟ کل کے حالات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اندر نہ پڑھنا یہ کلمہ، عالم الغیب ہونا اللہ کی شان۔ حالانکہ وہ تو چھوٹی بچیاں تھی بیچاری، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ تو ویسے بیچاری پڑھ رہی تھی، لیکن حضور نے منع کر دیا۔ تو آپ نعت پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن نعت صحیح ہو اور حضور کی صفت ہو، سیرت ہو، رات دن نعت پڑھیں، قصیدہ پڑھیں، حضور کے عشق میں شعر محبت سے پڑھیں، لیکن گانا بھی نہ ہو اور گانے کی دھن بھی نہ ہو اور آلات موسیقی بھی نہ ہوں اور بجانے کی کوئی چیزیں بھی نہ ہوں اور شرکیہ کلام بھی نہ ہو۔ بالکل حضرت حسان پڑھتے تھے، حضور کے خلاف جب کافروں نے کچھ شعر کہے، حضرت حسان آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں آپ کا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، جب تم قریش کی مذمت کرو گے، شکایت کرو گے، تو میں بھی تو قریشی ہوں نا بھائی، میں بھی تو قریشی ہاشمی ہوں، تم جو قریش کا گلہ کرو تو میں بھی قریشی تو میں بھی ہوں۔ انہوں نے کہا حضور آپ مجھے اجازت تو دیں، آپ کو ایسے نکال لوں گا جیسے عورت آٹے سے بال کو نکال لیتی ہے، میرے محمد مدنی کی شان میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو حضرت حسان نے جب پڑھنا شروع کیا، حضور اتنے خوش ہوئے، آپ نے دعا کی اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل کے ذریعے میرے اس عاشق کے دل میں مضمون ڈالتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت حسان پڑھتے تھے
اللہ آپ کو بھی نصیب کرے. باقی آپ قرآن داری پہ لوگوں کو عمرے پہ بھیجتے ہیں، اگر واقعتاً اللہ کے لیے بھیجتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر اور کوئی بینک شینک کا سود کا چکر ہے تو ان کے پیسوں سے کبھی عمرے پہ نہ آنا. میری بہن کا رشتہ طے ہو رہا، اللہ کامیاب کروائے. جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے دعا کرو اللہ آسان کر دے، اللہ سب کے مستقبل روشن کر دے، اللہ ان کی زندگیوں کو بربادیوں سے بچا لے، اور اللہ خیر کے رشتے نصیب کرے، شر کے رشتوں سے محفوظ رکھے. کہتے جی گھڑیوں میں جو شراک کا شراک نہیں اشراق ہوتا ہے، اور آپ نے شراک بھی شرک والے کاف سے لکھا ہے، وہ 2 نقطے والا کاف ہوتا ہے. تو بہرحال وہ سورج نکلنے کا وقت ہے، نماز کا وقت نہیں. اس ٹائم سے 20 منٹ بعد نماز پڑھیں. میں نے اپنے لیے تو ایک ثواب کیا ہے اور باقی عزیزوں کے لیے کرتا ہے، تو اللہ قبول فرمائے، آپ کو بھی ثواب دیں گے، ان کو بھی دیں گے. دنیا کرنے والے قیامت، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر ایک آدمی کاروبار کی نیت سے آیا اور انڈیا سے آتے ہوئے نیت تھی جدے رہنے کی، اور پھر اس نے احرام نہیں باندھا، 2-3 دن جدے میں رہا، بعد میں جدے سے احرام باندھا، تو کوئی دم نہیں. اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کا سینہ کعبے سے نہ پھرے، 1 قدم آگے جا کے صف میں کھڑے ہو جائیں، کوئی حرج نہیں. عورت کو اگر ایام حیض ہیں وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کو طواف الوداع بھی معاف ہے. زیارت کرنا چاہے تو کسی دروازے کے باہر کھڑے ہو کے زیارت کر لو. اولاد اگر بالغ ہے اور والد جائیداد نہیں دیتا، کیوں دے؟ مرنے تو دو باپ کو. بہت تکلیف ہے تو مل کے مال ڈالو، جان چھوٹی جلدی مل جائے گی. انا للہ و انا الیہ. اللہ کے بندے زندگی میں دے مرضی نہ دے مرضی اس کی جائیداد ہے. تم شریف ہوتے دے نہ دیتا. ایسی اولاد جو ماں باپ کے مرنے کی انتظار کر رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مولوی نے نکاح پہ نکاح کیا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کیا پتہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں. اچھا وہ مولوی امام ہے تو نمازی بھی تو تم ہو نا، تم دونوں کی ہو جاتی. ہاں کوئی متقی پرہیزگار ہو تو اس کی تو نہیں ہوگی. میں نے قرضہ دینا ہے پاکستان میں، اب میں مکے میں ہوں، اگر حج آ جائے تو کر سکتے ہو؟ بالکل کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو بہانہ ہوتا ہے کہ قرضہ ہے جی، قرضہ حج کیسے کروں. ایسے تو تمہارے جتنے بڑے بڑے ملیونیر بلیونیر ہیں سب پہ قرضے ہوتے ہیں مہنگوں میں. یہ کیا ہے؟ اگر عمرہ کرنا ہو مکے میں رہنے والے نے تو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا. وہ مسجد عائشہ جائے، جرانہ جائے، جدہ جائے، عرفات جائے، اپنے گھر سے احرام نہیں باندھے گا. گھر سے احرام صرف حج کے لیے باندھا جائے گا. سب پر اگر مدینہ شریف جائیں تو علماء فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کریں. تو جب مسجد نبوی کی زیارت کریں گے تو کیوں اس مسجد کو عزت ملی کہ وہ محمد مدنی کی مسجد ہے. سب کی حضور کا روضہ مبارک مسجد کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ تو ساری نیت تو آ گئی اندر. وہ تو ایک مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ تم قبروں کے سفر پہ چلنا شروع نہ کر دو. اس لیے حکم ہے کہ قبر کی نیت کا سفر نہ کرو، کیونکہ پھر چل پڑو گے نہ کہو کہ آج 7 شریف جانا ہے، آج فلاں شریف جانا ہے، آج فلاں شریف جانا ہے. اس لیے اسلام نے منع کیا تاکہ تمہارے اندر شرک کے جراثیم پیدا نہ ہو جائیں. میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ حضور پاک کا بدر مبارک، ہاں یہ کتاب الروض میں ہے، ایک حنبلی بزرگ گزرے ہیں ابن رجب، ان کا قول ہے. جمہور نے اس بارے میں کچھ نہیں لکھا. 5 مولویوں کو بلا کے ختم، کبھی 40 مولویوں کو، کبھی 5 مولویوں کو، کبھی 7. یہ ٹھیکیدار ہیں مولوی ختم کے. بھائی تم خود قرآن پڑھو، خود
طلبہ حاصل کرو، مولویوں کو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اگر شوال میں زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ جائے، اس کے بعد حج بھی کرنا ہو، ہاں تو عمرہ کرے گا تو پھر اس کا تمتع ہوگا، پھر اس کو قربانی دینی ہوگی۔ عدت اس کو کہتے ہیں جس کا ثبوت قرآن حدیث کی جماع امت سے نہ ملے۔ بس 4-5 افراد بآواز بلند مل کر درود شریف پڑھیں، یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے بدعت خود بخود ہو گیا۔ حضور حج کے لیے میقات کس نے بنائے؟ اللہ نے، بتلائے انبیاء نے۔ رکن یمانی کو استلام کیوں کرتے ہیں؟ حضور کا حکم ہے، سنت ہے۔ حرم شریف کا محراب کس جانب ہے؟ ہر طرف کعبہ ہے، جدھر بھی کھڑے ہو جائیں کعبے کی طرف۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں مدفون ہے؟ اللہ عالم۔ لوگ یہاں دین کے مسئلے پوچھنے آتے ہیں، دنیا کی باتیں سننے آتے ہیں۔ اللہ کو پتا آپ بھی دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر جو کام اللہ کے لیے کرو وہ بھی دین ہے۔ پچھلے سال حج میں ہمارے ایک آدمی نے اپنی بیوی کی طرف سے کنکریاں ماری ہیں تو ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے یہاں جو مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، مثلاً کوئی بم پھینک دیتے ہیں، اگر مچھلیاں الٹی ہو جائیں، مر جائیں تو وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ حضور نے کسی بیماری کی بنا پر پیشاب پینے کی، اونٹ کی اجازت دی؟ ہاں بالکل، آپ نے فرمایا فشربوا من البانہا وابوالہا۔ بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وجہ بیماری تھی، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ جو جانور کھایا جائے بول ما یوکل لحم وہ حلال ہوتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ صرف بیماری کی وجہ تھی، ان کے پیٹ پڑ گئے تھے تو تب حکم دیا تھا۔ سائی کے میں نے 14 چکر لگائے، سائی ہوئی ہی نہیں۔ اگر تم نے صفا سے شروع کی اور صفا پہ ختم کی تو سائی نہیں ہوئی۔ صفا سے شروع کی اور مروہ پہ ختم کی تب صفا ہوگی۔ اگر احرام نہیں کھولا دوبارہ صفا دوڑ لو طواف کر کے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اگر عمرے کے طواف میں 2 نفل کے بجائے 4 پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن تو ہیں 2 رکعتیں۔ آئندہ ایسا نہ ہو 6 بنا دو پھر 8 بنا دو، اسی طرح سے بدعت بنتی ہے نا۔ ہمارے یہاں مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر دائیں بائیں پڑھتے ہیں، دعا مانگا کریں، دعا قبر پہ مانگنا سنت ہے۔ ٹی وی کے اندر بہرحال جو چیزیں ایسے دیکھ سکتے ہو وہ اس میں بھی دیکھ سکتے ہو۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو کو منع ہے؟ اگر ایسے منع نہیں تو ویسے بھی منع نہیں، لیکن بہتر ہے ان چیزوں سے بچو، ٹی وی شیلوں سے۔ نماز میں جیم کی جگہ میں ہے پڑ گئی ہے تو بابا کسی قاری سے جا کے مسئلے پوچھو۔ بعض علماء کی زبان سے سنا حدیث نکلا، یہ مجھے میرا تو یہ باپ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وہ دنیا کی زندگی گزارنا کا یہ تو بھائی، پھر میں کوئی یہ لغت پڑھوں گا تو پھر انشاءاللہ۔ تبلیغی نصاب مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ انسان خواہش کا اتباع کرنے لگے، دنیا کو دین پر ترجیح دیے، پسند کرے تو اسے نہ جانے، ساتھ چھوڑ کر یکسوئی کا حکم فرمایا۔ مجھے بہرحال یہ آپ نے لکھا ہے تو بہت بڑے عالم تھے، جو لکھا ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ لوگ بات ہی نہ سنیں، امر بالمعروف ختم ہو جائے، نہی عن المنکر ختم ہو جائے، لوگ اتباع خواہش کے پیچھے چل پڑیں، تو بھئی پھر اپنی اصلاح کرو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ فتنہ پھر بھی نہ کرو۔ حکم یہ ہے۔ جو دم پڑ جائے جرمانے کا، اگر ہم بکری ذبح کریں وہ کھائیں جو غریب ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ دم پڑ جائے ذبح کر کے پھر خود کھا جاؤ۔ وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک اندھے نے خیرات کی تو پھر اپنے لوگوں کو دیتا تھا، تو یہ نہ ہو کہ بھی دم ذبح کر کے پھر تم جا کے اپنے لوگوں کو دے آؤ، جو غریب ہے مسکین ہے اس کو کھلاؤ، فقراء مکہ، مکے کے فقیروں کو کھلایا جائے۔ اللہ مسلمانوں نے سب سے پہلی ہجرت کہاں کی؟ مسلمانوں سے مراد پتہ نہیں تم نوح علیہ السلام کے مسلمان پوچھتے ہو یا حضور کے مسلمان؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بھی تو مسلمان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان یعنی صحابہ سب سے پہلے ہجرت مکے سے حبشہ کی طرف ہوئی، اور پھر دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف ہوئی۔ کسی کی بھلائی کے لیے جھوٹی قسم کھائے، پہلے تو یاد رکھو کہ جھوٹی قسم نہ کھائے، لیکن دو مسلمانوں کی صلح کرنے کے لیے ایسی کوئی بات کرے تو اس کو جھوٹا کہا ہی نہیں جاتا، وہ تو مصلحت ہے، اصلاح ہے۔ جھوٹ وہ ہوتا ہے جب کسی کا اس سے حق تلفی یا نقصان مقصود ہو۔
اگر میں بہت مشکل میں جھوٹ بولوں، مشکل کو جان نکل رہی ہو تو پھر تو گنجائش ہے۔ کہتا ہے جی اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا پھر مزدوری کرتا رہا تو اس کا حج نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے، حج سب کا ہوتا ہے۔ میں رہتا ہوں جموں میں اور ایک ہندو لڑکی ہے، وہ مسلمان ہو کے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ بالکل، آپ کیوں دیر کر رہے ہیں، جلدی کریں۔ ایک لڑکی مسلمان ہو رہی ہے تو شکر کرو۔ ابھی مسئلے پوچھ رہا ہے، تمہارے پوچھتے پوچھتے کسی ہندو نے شادی کر دی، تم نہیں پکڑے جاؤ گے کیا مسئلہ؟ تم تو ابھی مسئلہ پوچھنے آئے ہو نا مکی صاحب سے، انشاءاللہ پتہ نہیں کتنے سال کے بعد جاؤ گے۔ یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ بہرحال اگر وہ صحیح معنی میں اسلام لانا چاہتی ہے، اسلام لا کے علاقے کے علماء کے سپرد کرو، اس کے بعد وہ اس کے ولی بنے اور تمہارا نکاح پڑے۔ اچھا جی، میں مکے میں میرے بیوی بچے عمرہ کیا، عمرے میں نے اپنی بیوی تھوڑے سے بال کاٹے، میں نے اپنی بیوی کے بال عمرے کے بعد کاٹے تو کوئی بات نہیں، اس نے تمہارے بال کاٹے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر مرد تھوڑے بال کاٹے تو تب پڑ جاتی ہے۔ چوتھا حصہ بالوں کا کٹنا ضروری ہے۔ یہ جو ہم ٹک لگواتے ہیں نا، 2 بال ادھر سے 2 بال ادھر سے، عورتوں والا کام کرتے ہیں ہم، اس میں دم پڑ جاتی ہے۔ کوئی حکیم نے نسخے میں تو نہیں لکھا عمرہ کرو۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر اسلام کے مطابق کرو، تمہارے بال کوئی حضور کے پاک کے بالوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ حضور پاک نے تو اس طرح پھروایا اور تم نہیں جی میرے فیشن میں فرق آ جائے گا۔ عمرہ بھی ہو، فیشن بھی برقرار رہے، اللہ بھی راضی، انگریز بھی نہ بگڑے، چونکہ پھر تو وہ مانگ نہیں نکلے گی نا الٹی اگر بال کٹ گئے، اور واپس جائے گا بیگم کہے گی یار تو گنجو ہو کے کیسے آ گئے؟ تو تمہیں کسی نے نہیں بلایا، اللہ میاں کے گھر کو کوئی ضرورت نہیں آپ کی، آپ مت تشریف لائیں، یہ گھر آباد ہے۔ اگر آپ آئے ہیں تو پھر شریعت سے چلیں، ورنہ اللہ کو بالوں کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے گردن جھکا دی۔ وہ تو صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی گنجائش ہے کہ اگر کسی نے بال تھوڑے کاٹے تو وہ فرماتے ہیں کہ دم نہیں پڑے گی، وہ یہ نہیں کہتے کہ اسی طرح کرو۔ اب چونکہ یہاں دونوں کا فائدہ ہے، ادھر کینچی والوں کا بھی فائدہ ہے، ادھر فیشن والے کا بھی فائدہ ہے، تو مسئلہ اسی پہ چلتا ہے۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم احرام سے باہر ہی نہیں آئے، اسی طرح ہم احرام میں ہیں اور گناہ کار ہو رہے ہیں کہ آدمی حالت احرام میں پھر اپنی بیوی سے مل رہا ہے، جب تک پورے بال نہ کٹائے احرام سے تو نکلا ہی نہیں۔ ختم جلالین پڑھنا پتہ نہیں مجھے، میں تو بابا یہ ختم کا قائل ہی نہیں، مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقے خانقاہی، میں تو صرف خدا کو ماننے والا بندہ ہوں۔